الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 10۔ لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی۔ لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا۔ لقمان وہ ایک حکیم اور دانشور تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ سمجھ میں نا؟ لیکن اتنا مسلم ہے کہ وہ نہایت نیک انسان تھے، حکیم اور دانشور تھے، اب خواہ نبی رہے ہوں یا نہ رہے ہوں۔ گفت از بے ادباں، لقمان حکیم نے کہا کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ ہاں، کیا کہا؟ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ کیسے بے ادبوں سے کیسے ادب سیکھا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہرچہ ازیشاں در نظرم ناپسند آمد ازاں پرہیز کردم۔ کیونکہ ان لوگوں کی جو حرکت میری نظر میں ناپسند آئی، میں نے اس سے پرہیز کیا۔ یعنی بے ادب لوگ تو بے ادبی والی ہی حرکت کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی جو حرکت میری نظر میں ناپسند آئی تو میں نے اس سے اپنے آپ کو بچایا، سمجھ لیا کہ یہ بے ادبی والی حرکت ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس طریقے سے میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ قطعہ نگویند از سر بازی چہ حرفے، کزاں پندے نگیرد صاحب ہوش، وگر صد باب حکمت پیش ناداں، بخوانند آیدش بازی چہ درگوش۔ کھیل تماشے کے طور پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے کہ جس سے عقل مند انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ بازیچہ کا معنی کھیل تماشا، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، سرے بازیچہ کا معنی کھیل کے طور پر، تماشے کے طور پر۔ پند کا معنی نصیحت معلوم ہے، صاحب ہوش کا معنی عقل مند۔ کھیل کے طور پر کوئی بات ایسی نہیں کہی جاتی ہے کہ جس سے عقل مند انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، اور اگر نادان کے سامنے حکمت کے 100 باب پڑھ دیے جائیں تو اسے وہ کھیل کود محسوس ہوں گے۔ نادان کے سامنے اگر حکمت اور دانائی کے 100 باب بھی تم پڑھ دو تو اسے وہ کھیل کود ہی محسوس ہوں گے، اور اسے وہ کھیل اور تماشائی کے طور پر لے گا۔ اس کے برخلاف جو عقل مند انسان ہوتا ہے، اگر ہوش مند انسان ہوتا ہے تو دل لگی اور مذاق کے طور پر بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے وہ عبرت و نصیحت کا کوئی نہ کوئی پہلو اخذ کر ہی لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس حکایت کا حاصل کیا ہے؟ اس حکایت میں کس بات کا درس دیا گیا ہے؟ اس بات کا درس دیا گیا ہے حکایت میں، سمجھ میں آیا نا، کہ انسان کو چاہیے
کہ وہ باادب بنے، سمجھ میں آنا، ہاں، اور ہر بات سے وہ عبرت و نصیحت کا پہلو اخذ کرے، سمجھ میں آنا، اور کائنات عالم میں جو ہے وہ غور کرے، جو عبرت و نصیحت کے پہلو ہوں ان کو وہ اخذ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حکایت یہاں پر مکمل ہو گئی، حکایت نمبر 10 مکمل ہو گئی، سمجھ میں آنا، سمجھ گئے اس حکایت کو؟ حکایت نمبر 11 دیکھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔